السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آسوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلی کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا یہ لوگ دوسرے نافرمان قوموں کی طرف آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر نافرمانی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ ان پر اثر کرتا نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر باز و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور باحکم خدا بندی قوم میں یہ اعلان کرا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنے قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مچھلی والوں کو یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا جب حضرت یونس علیہ السلام نے باحکم خدا بندی قوم میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب نازل ہوگا، تو اس پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل اور عاجز اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کی ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹا ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے قوم میں واپس نہ آنا اور اپنی مرضی کی بنا پر ہجرت کا قدم اٹھا لینا اور اللہ تعالیٰ کے آنے والے حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ آپ کے اس کشتی میں سوار ہوتے ہی کشتی چلنے لگی۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، مگر
اللہ اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ حتیٰ کہ اس نے اس طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دہنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ بھی پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دہنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 1 آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی جرا رہنے یعنی گربی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے تھے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سپرد فرماتے۔ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے میزبان نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی نے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی بغداد میں امام زعفرانی کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی روزانہ امام شافعی کی خاطر اپنی ایک باندھی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی نے ایک وقت باندھی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام زعفرین نے وہ چیز دیکھی تو باندھی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام زعفرین نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندھی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے اور کھانے پینے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اسی لیے شہر والوں پر میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانے تیار کرتی۔ آخرکار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک میرے پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر کے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعہ طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزدی اور ویزا تکلف نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عزاداری کی بجائے گھر میں جو محجر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مہمانوں کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے نہیں جانے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے، اور ساتھ یہی بھی بتایا کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے اور ان تمام حرکتوں سکنات سے بچنے کی ترتیب دی جن سے مہمان کو تکلیف کا احساس ہو۔ یقیناً ایسا کرنے سے باہم محبت کم ہو کر مہمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے جس سے اسلامی اخوت اور محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔